تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے مجھے سوال کیا ہے، مفتی صاحب نماز جنازہ لے جاتے ہوئے بلند آواز سے اشعار یا نعت پڑھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دے، عین نوازش ہوگی کیونکہ آج کل یہ عمومی طور پر پائی جا رہی ہے۔ دیکھیے بھائی، میں جو آپ کا سوال جو سمجھا ہوں اس کا جواب میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ سوال کرنے والے محمد ارشاد صاحب آندرا سے۔ دیکھیے ارشاد صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، میت کی رسومات میں سے ایک رسم آج ایک عمومی طور پر پائی جا رہی ہے۔ جب میت کو نماز جنازہ کے لیے لے جاتے ہیں تو سامنے کچھ لوگ اشعار پڑھتے ہیں اور کچھ نعت وغیرہ پڑھ کر بلند آواز سے اس جنازے کو لے جاتے ہیں اور جنازہ پیچھے سے لے آتے ہیں اسے، اور یہ چیز کرنا شریعت مطہرہ کے اندر ناجائز ہے اور بدعت بھی ہے۔ اور اس کی ناجائز اور بدعت ہونے کی کیا شکل ہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی بات سمجھاتا ہوں، اور حضرات صحابہ کے عمل سے بھی، اور تابعین کے عمل سے بھی، اور حضرات فقہا کے بھی عمل سے بھی میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ چاروں باتیں میں سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن پاک سے ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ہمیں ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کی کس طرح عمل کرنا چاہیے، اس کے تجہیز و تکفین اور تدفین کے ساری باتیں احادیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ جنازے کو کس طرح لیا جائے، کہاں لے جائے، کیسے اٹھایا جائے، کس طرح اسے تدفین کیا جائے۔ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن حدیث سے ہمیں بات سمجھا دی ہے۔ تو قرآن حدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں لکھا ہے، نہ اللہ کے رسول کے عمل سے، نہ صحابہ کے عمل سے، نہ تابعین کے عمل سے، نہ حضرات فقہا کے عمل سے یہ بات کہیں نہیں لکھا ہے کہ جنازہ لے جاتے ہوئے جنازے کے سامنے اشعار پڑھنا اور جنازے کے سامنے جو ہے کوئی بھی ذکر و اذکار زور زور سے کرنا شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، اور لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر بھی کرتے ہیں، دین کا حصہ سمجھ کر بھی ضروری سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے رسول ہمیں اس بات کی ترغیب دیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز یا نئی بات ایجاد کی وہ مردود یعنی ناقابل قبول اور نا اعتبار ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بھئی جنازے کے ساتھ کوئی بھی اشعار ہو یا جنازے کے ساتھ کوئی بھی جو ہے کوئی بھی کلمہ زور زور سے پڑھتے ہوئے جانا، اشعار پڑھنا، نعت وغیرہ پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں، بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جب ہم حضرات صحابہ کے عمل کو دیکھتے ہیں تو حضرت قیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرات صحابہ کو ہم نے دیکھا کہ حضرت صحابہ جنازے کے ساتھ بلند آواز کرنے کو ناپسند فرماتے، چاہے وہ ذکر ہو یا کوئی بھی عمل ہو، حضرات صحابہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر ہم تابعین کے عمل کو دیکھیں، جیسا کہ حضرت سعید ابن جبیر تابعی ہیں، بہت بڑے گزرے ہیں، اگر ہم ان کے عمل کو دیکھیں تو یہی بھی ان کے عمل سے بھی ہمیں یہ بات ثابت ہے کہ وہ نماز جنازہ کو لے جاتے ہوئے جنازے کے ساتھ بلند آواز ذکر و اذکار کرنے کو بھی ناپسند فرماتے۔ اور یہاں تک بات معلوم ہو گئی اللہ کے رسول کے عمل سے اور صحابہ کے عمل سے، تابعین کے عمل سے۔ اور اسی طرح فقہ حنفیہ کی ایک مشہور کتاب جسے فتاوی عالمگیری کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی بات ہے کہ جنازے کو لے جاتے ہوئے بلند آواز کے ساتھ ذکر و اذکار کرنا، یا چاہے وہ قرآن مجید ہی کیوں نہ ہو یا درود شریف ہی کیوں نہ ہو، بلند آواز سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ شرح تحاوی کے اندر بھی اسی طرح لکھا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرنا چاہے وہ آہستہ ذکر کرے، اور فتح قاضی خان کے اندر بھی یہی لکھا ہے اگر کوئی آدمی ذکر کرنا چاہے وہ آہستہ کرے۔ تو ان تمام تفصیلات سے
ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنازے کو لے جاتے ہوئے جنازے کے سامنے اشعار پڑھنا یا جنازے کے سامنے جو ہے بلند آواز سے کوئی بھی چیز پڑھنا ہے، اچھا قرآن مجید ہو، درود شریف ہو یا ذکر و اذکار ہو، کوئی بھی چیز ہو بلند آواز سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک ہو گیا آپ کا مسئلہ۔ میں یہاں زائد ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں نے بہت ساروں کو دیکھا ہے جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو کلمہ شہادت اور کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی کلمہ طیبہ پڑھو، جنازہ اٹھ رہا ہے۔ تو یہ چیز بھی کرنا بدعت ہے اور مکروہ تحریمی ہے۔ یہ عمل کوئی حدیث سے نہ ثابت ہے، نہ قرآن مجید سے ہمیں اس بات کی ترغیب دی گئی ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت پڑھ لیے تو کیا ہو گیا؟ بھئی پڑھنے کی بات نہیں، آپ اس عمل کو دین کا حصہ سمجھ کر کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو دین کا حصہ بھی نہ سمجھتے ہو، آگے چل کے یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر ایک رواج پکڑے گی اور بدعت کے اندر یہ چیز داخل ہو جائے گی۔ تو اس لیے جنازے کو اٹھاتے ہوئے یا جنازے کو لے جاتے ہوئے یا جنازے کے ساتھ جو بھی عمل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہمیں بتایا انہی چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس سے زائد کوئی چیز ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔